خیبر میں دیکھو حضور حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے ذی قعدہ میں، وہ صلح ہو کر کے حضور واپس آئے۔ اب مدینہ والوں میں اور مکہ والوں میں 10 سال کے لیے جنگ کی ڈبیا بند۔ ذی قعدہ گزر گیا، ذی الحجہ گزر گیا، پھر محرم میں حضور نے خیبر پر لشکر کشی کی، رات میں پہنچے۔ خیبر والوں کے کانوں کان خبر نہیں ہے، 1500 ہیں فوجی، زیادہ نہیں، رات میں پہنچے، فجر کی نماز اول وقت پڑھی، پھر حضور نے گھوڑ سواروں کو حکم دیا کہ گھوڑے دوڑاؤ۔ 300 گھوڑ سوار تھے، 1500 میں 300 گھوڑ سوار تھے، خود حضور کے پاس بھی گھوڑا تھا۔ گھوڑے دوڑاؤ، خیبر کی گلیوں میں گھوڑے دوڑاؤ۔ خیبر کی صورت کیا تھی؟ جیسے مدینہ کی صورت تھی کہ ایک قبیلہ، اس کے ارد گرد اس کے کھیت اور باغ، دوسرا قبیلہ، اس کے ارد گرد اس کے کھیت اور باغ۔ یہی حال خیبر کا تھا کہ خیبر ایک قلعہ، اس کے ارد گرد ان کے کھیت اور باغ، پھر دوسرا قلعہ، اس کے ارد گرد ان کے کھیت اور باغ، ایسے الگ الگ قلعے تھے۔ تو اب گھوڑے آبادی میں نہیں دوڑانے، ان قلعوں کے درمیان دوڑانے ہیں۔ اب جب 300 گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا اور قلعے کے دروازے کھلے اور لوگ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے فاوڑے کدال لے کر نکلے اور چاروں طرف گھوڑوں کا ہنگامہ، تو دم دبا کر کے سارے اندر بھاگے، یہ کہتے ہوئے کہ محمد بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے۔ جاء محمد والخمیسہ، وہ لشکر جس میں 5 حصے ہوتے ہیں، اگلا، پچھلا، دایاں، بایاں، بیچ کا، یہ بہت بڑے لشکر میں 5 حصے ہوتے ہیں۔ تو کہا محمد بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے، اور یہ کہتے ہوئے قلعوں کے اندر واپس بھاگے اور قلعوں کے دروازے بند کر لیے۔ تو رعب چھا گیا کہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا، حالانکہ 1500 آدمی تھے۔ یہ جب گھوڑے دوڑائے گئے تو حضرت انس کہتے ہیں میرے سوتیلے ابا حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا، اور میں ان گھوڑے کے پیچھے بیٹھا تھا، اور حضور کا گھوڑا، یہ دونوں گھوڑے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ گھوڑے اس طرح ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں جیسے یہ لوگ فائٹر، 5 فائٹر 10 فائٹر ایک ساتھ اڑیں گے، ایسے ہی یہ گھوڑے بھی ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں، اور اتنے قریب دوڑ رہے ہیں کہ میرا پیر حضور کے پیر کو چھو رہا ہے۔ اس دوڑتے وقت حضور نے ران کھولی، اور میں نے حضور کی ران کی سفیدی دیکھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے دیکھو یہ اعلیٰ درجے کی روایت ہے، معلوم ہے ران ننگا پا نہیں ہے۔ جواب، یہاں تو حسرہ ہے، لیکن مسلم شریف میں انحسرہ ہے، حضور کی ران کھل گئی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں لنگیاں سلی ہوئی تو پہنتے نہیں تھے، پر جب گھوڑے پر بیٹھیں گے اور گھوڑا دوڑ رہا ہے تو ہوا سے ران کھلی ہے، کھولی نہیں، کھل گئی۔ مسلم شریف میں اس روایت میں انحسرہ ہے، یہاں اگرچہ حسرہ ہے کھولی، لیکن مسلم میں انحسرہ ہے۔ اور مصباح اللغات دیکھیو، حسرہ بھی انحسرہ کے معنی میں آتا ہے۔ بس استدلال ختم ہو گئے، یہ تو رانیں کھولی نہیں ہے، ہوا سے کھل گئی ہے، کھلتے ہی لنگی ٹھیک کر لی۔ اس درمیان میں حضرت انس کی نظر پڑ لی، انہوں نے ران کی سفیدی دیکھی، لہذا روایت سند کے اعتبار سے تو اعلیٰ درجے کی، مگر صریح نہیں ہے۔ اور وہ 3 روایتیں مل کر حسن لغیرہ ہیں اور صریح ہیں، قابل استدلال ہیں اور صریح ہیں۔ الفقید عورۃ، وہ صریح ہیں اور قابل استدلال ہیں، اور یہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہے مگر صریح نہیں ہے۔